اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی معیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھیں، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم و بدل سے نواز۔ تو جانتے ہو اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم و بدل عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا کر سکتی تھیں۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصد نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسط کے مقابلے میں وہ نفس بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نفس ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب تمہارا امید بھر وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجام در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسو سے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو اللہ کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے،
اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کا شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری لا حاصل دعائیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو موضوع کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گی۔